کر کے چھوڑ دیتا تھا آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ دوحہ چل رہی ہے. چونکہ اب ہماری مجلس ایک ہے اس لیے خطبہ مختصر کر دیا. تو دوحہ اور دوحہ کے بارے میں معنی بھی آپ جان چکے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اوابین کب پڑھیں گے؟ اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو 11 بجے 11:30 زوال سے کافی پہلے، یعنی صرف 20 منٹ نہیں. اور مغرب میں بھی آپ پڑھیں، لیکن اس کا نام کیا؟ اوابین نہیں. جمعہ کے پہلے سنتیں پڑھیں، جتنی چاہے پڑھیں، لیکن جمعہ کے پہلے کی نہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجا. قسم چاس کی، دہا کی، دھوپ کی، رات کی جب چھا جائے. اب ایک واللیل یغشا تو سب سورج کو ڈھانپتے، مگر یہ خود چھا رہی ہے تو فرق ہے. نہیں تو بولیں گے کہ یغشا کیوں یا سجا کیوں؟ سجائے نہیں، وہ چھا رہی ہے خود. اب آگے جو ہے مضمون ہے اس کا شان نزول ضروری ہے. تو تلاوت سے پہلے ہم آپ کو شان نزول بتاتے ہیں کہ ہے کیا. اصل میں وہی نازل ہوئی غار حرا میں. اس کے بعد ایک قصہ تو مزمل مدثر میں ہم بتا چکے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے. وہی بات ہے. اب یہ بتاتے تھے کہ بھائی وہی نازل ہوئی، میں یہ نازل ہوئی پڑھ کے سنا دیتے. مدت ہوئی، اب لوگوں نے تانا دینا شروع کیا اور استغفر اللہ، لیکن سمجھانا ہے. بولے وہ تمہارے وہ کہاں گئے؟ یہاں تک کہ شیطان کا لفظ بھی استعمال کیا. تو انہی کی پیروی کرنے والے ہمارے یہاں بھی، جیسے کہ اپنے نام ہیں، جیسے کہ میرے خیال سے رشدی کر کا کوئی نام ہے. تو بہرحال ظاہر ہے کہ آپ پر کیا گزری ہوگی. تو یہ الفاظ اب آپ کے سمجھ میں آئیں گے. رسول سے وہ ہنس رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا. تم کہتے تھے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، وہی آتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیا تم کو چھوڑ دیا؟ بھول گئے؟ اب آپ سمجھیں گے، بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ما ودعک ربک وما قلا. یہ واو اسی کا الوداع. اب ہم یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ودعک، الوداع سے. اللہ نے تجھے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، یعنی ان کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے نا چھوڑ دیا، نہیں. وما قلا، اور نہ تم سے وہ بیزار ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آخرت کا معنی جان چکے ہیں. یہ آخرت تیرے لیے بہتر ہے اس دنیاوی زندگی سے. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اب کیا ناراض تھے ہم سمجھ سکتے ہیں. پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور ان قریب تیرا رب تجھے ایسا نوازے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. بتائیے دیا کہ نہیں دیا؟ کیسے نوازا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تجارت کے لیے بلایا، پھر نگاہ پیغام دیا اپنی باندی کو بھیج کے، سب کچھ اس کا مل گیا. جی پھر بھی بتایا جا رہا ہے. دیکھیے کیسا شاق گزرا تھا رسول کو. تو یاد رکھیے یہ شان رسول. سیرت پر لوگ بیان دیتے ہیں نا، نکالیے سورہ بیان دیجئے. الم یجدک یتیما فآوا. نہیں پایا آپ کو یتیم؟ فآوا ماضی کا سیگا، پاسٹ، ٹھکانہ دیا. اور آج کے درس میں یا کل کے درس میں آئے گا سواری، کہ وہ اس میں یہی لفظ ہے لیکن متکلم کا. سآوی، کہ میں، وہ کنان کہتا ہے کہ سآوی، میں بنا لوں گا، میں ٹھکانہ بناؤں گا. تو آئے گا کل کے درس میں. تو فرق کریں اس میں، فآوا ماضی کا اور آوی میں. اب کیا ٹھکانہ دیا؟ جانتے ہیں کہ والد گزر کو تو آپ کی پیدائش سے پہلے کہاں تھے، کس نے سنبھالا؟ عبد المطلب نے. جب وہ بھی گزر گئے تو کس نے؟ چچا ابو طالب نے. جی اب اس کے بعد میں وہ بھی فوت ہوئے تو جس کا ذکر ہم نے کیا ہے. تو ٹھکانہ دیے کہ نہیں دیے؟ کیسا ٹھکانہ؟ فترضا. اب یہاں بات کیا چل رہی ہے؟ آپ کو ناراض کر رہے ہیں، دلاسا دیا گیا، مگر آپ ہیں یتیم. یتیم کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے. تو ابھی سنیے، ابھی
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. دال تو جانتے ہیں نا, آپ کو پایا دال, ترجمہ ہم بعد میں کریں گے. فَهَدَى تو فوراً ہی آپ کی رہنمائی کی. تو بھی دو چیزیں ہیں, ہدا کیا اور دال کیا. اب کیا کریں بھائی, ترجمہ تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو کسی نے کیا ہے کہ آپ کو بھٹکا ہوا پایا, اب کیا کریں گے بھٹکا ہوا بھائی, دال کسے کہیں گے. دال ایک شخص مکہ جا رہا ہے لیکن وہ مدینہ پر چلا گیا, مدینہ کے روڈ پر, تو بھٹکا کہ نہیں بھٹکا, تو اس میں عیب کیا ہے. وہ لے دے کر گالیاں دے رہے ہیں, اس کو بھٹکا ہوا لکھ دیا, لکھا ہوا ہے ترجمے میں. سمجھیں کوئی لفظ نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ وہ بھٹکا ہوا اللہ کا کلام نہیں, مخلوق خدا کا کلام ہے, تو لکھ دیا. کسی نے لکھ دیا گمراہ, تو لکھ دیا, مگر ہے نا وہاں فہدا. تو اس میں دال کہتے کسے ہیں. دیکھیے بکری ریوڑ میں ہے, بھٹکی, اکیلی رہ گئی, اب مالک کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کا نام بھٹکا. تو اس میں کیا کوئی عیب ہے, کوئی بری بات ہے, راستہ ہٹ گئی. اب رسول کیسے بھٹکا ہوا, بھولا. اب بکری کیوں نہیں آئی واپس, بھول گئی راستہ, ریوڑ سے ہٹ گئی نا. آپ مکہ کیوں نہیں پہنچے, آپ بھول گئے ٹرن لینے, رائٹ جانا تھا تو لیفٹ گئی یا اس کے عکس. اب آپ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا بھولے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھولے, کیا بھولے. سب جانتے ہیں, ہم سب نے عہد لیا ہے, الست بربکم, تو ہم نے کیا کہا, بلا. نبیوں نے بھی لیا, ہم نے بھی لیا, مگر نبیوں کا حد مختلف ہے. ہم بھول گئے تو ہمیں پہنچانے کے لیے انبیاء آئے. تو پھر انبیاء ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو وہ پریشان ہیں. دیکھو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بالا, تو بھٹکے ہوئے نہیں تھے آپ. انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے یہ, کہ ابا خود مورتی بنا رہے ہیں, بازار میں بیچ رہے ہیں. اب وہ جو عہد ہے انہیں یاد نہیں آیا, اسے کہتے ہیں بھٹکا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی آپ دیکھیں گے, یعنی ہم تو صرف غار ہرا سے دیکھتے ہیں, نہیں اس کے پہلے بھی دیکھیے. آپ بیٹھے رہتے تھے راستے میں, دال بھولے ہوئے, یعنی کیا ہو رہا ہے, بج رہا ہے, بت کھڑے ہیں, مگر نہیں جاتے تھے. کیا کہیں گے اسے, دال, پریشان ہے, مگر بھول گئے, الست بربکم, بلا. تو ایسی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو, مثال دے رہا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کو, رسول اللہ علیہ وسلم کو, فہدا. اب مانے کچھ بھی کریں, ہدایت دی, رہنمائی کی. اب دو رہنمائیاں ہیں. ایک رہنمائی یہ کہ کبھی بھی بت کے قریب نہیں گئے, نہ ابراہیم علیہ السلام نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی نہیں ہوا. اور پھر وحی الہی. تو یہ ہے اس کے معنی. اب ہم لڑتے ہیں, اب ہم کیسے سمجھائیں دالن کے معنی کیا کہیں. بھائی دالن کے معنی کہ راستہ معلوم نہیں, راستہ بھول گیا. اب کچھ بھی لکھیں, گمراہ, بھٹکا. اچھا, بعضوں نے ترجمہ کیا ہے رائے حقہ متلاشی پایا, مگر یہ دال کا ترجمہ نہیں. بھائی دال کے معنی بھولا ہوا, تو کیوں نہیں کر رہے ہیں جی. تو رائے حقہ متلاشی پایا, لیکن پھر بھی دال کے معنی کیا, بھولا ہوا. تو جب آپ کا جسے کہتے ہیں نا شعور, کب ہدایت دی, بچپن میں نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شعور پختگی کو پہنچا, فہدا. یہ بھی نوٹ کر لیں, نہیں تو پریشان تھے. اب دیکھو, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. وَوَجَدَكَ نے کیسا پڑھیں گے, وہ یعنی اینڈ, اور وَوَجَدَكَ یا تھوڑا لمبا کریں, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آپ کو کیسا پایا, مفلس, عائل. تو آپ کو مالدار کر دیا. کیسے مالدار کیا, قصہ جان چکے ہیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے شرکت کس میں کی جانتے ہیں آپ, اس مکہ کے کئی رئیس تھے, کئی تاجر تھے, مگر موصوفہ نے کسے اختیار کیا تجارت کے لیے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا کتنوں کے پیغام آئے تھے شادی کے لیے مگر کسے اختیار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ہے. اب دیکھو یتیم سنیے گا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یتیم کو دباؤ مت اور سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت. تقہر اور تنہر. یتیموں کو کیا کیا جاتا تھا؟ اب یتیم کیا پہلے کہ چاچا کے حوالے ہوتا تھا، حالانکہ چاچا باپ کے برابر ہے، دبا دیتا تھا. یہ مسائل تھے تو نہیں، یہ اس کا مال ہے. تو اب آپ چونکہ خود یتیم تھے اب اس تعلیم کو عام کریں. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اشارے سے کہ کسی یتیم کی کوئی کفالت کرے کہ ہر وقت تو چاچا نہیں ہے نا. کئی لوگ ایسے مر جاتے ہیں کہ چاچا نہیں رہتے نا، یعنی قیامت کے نا اس طرح رہیں گے. ایسا اشارہ کیا، 2 انگلیوں کو اسے ملایا. تو یتیم کی کفالت کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہیں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں کیسے انعامات ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. ہو سکتا ہے ساتھ میں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہو تو جنت کی باتوں کو ہم پر ابھی انکشاف نہیں ہوا ہے. مگر کہ یتیم کو خیال رکھیے. کئی یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں لوگ. اب رہا سائل. سائل کا مسئلہ ایسا ہے کہ سائل آتے ہیں تو ہمارا ایک اسٹائل ہے، کیا ایسا کچھ ہے اب ہمیں یاد نہیں، ایسا اوپر اشارہ کرتے ہیں کیا اللہ ہی دے گا ایسا کچھ کہتے ہیں، ہے نا. ہاں جی، ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے. یعنی ہم لفظ اللہ کو کہاں استعمال کر رہے ہیں نہ دینے کے لیے. چونکہ ہمارے یہ مشہور ہے، رواج چل رہا ہے، ہم بھی یہی کہتے تھے. اب لیکن اب چونکہ احساس اب ہوش جسے کہتے ہیں نا کہ شعور میں پختگی آ گئی آیات پڑھ کر، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مناسب نہیں. چونکہ جب بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہی دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں. تو اس کے لیے نہ کریں تو کچھ اور کہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں یاتی نہیں وہی یاک، ہاں کہ اللہ مجھے بھی دے اور آپ کو دے، وہ تو ٹھیک ہے. یا کہ حسن سلوک سے کچھ بات کریں. بہرحال سائل، چونکہ سائل جو ہوتا ہے نا اس کا ایک حق ہوتا ہے سائل کا. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، کیونکہ ہر آدمی دے تو نہیں سکتا ہے نا. ابھی جیسے کہ رمضان کا مہینہ، ایک شخص نے 4000 کی زکوٰۃ کے لیے مثال دے رہا ہوں، 10,000 نکالے، 1 لاکھ نکالے. اب ختم ہو گیا، آپ 2 گنا 3 گنا لائے کہاں سے؟ تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بس یہ مراد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب وہ تو آپ کوشش کریں کہ وہ جو اشارہ کرتے ہیں تو اس کو کچھ تبدیل کر دیں دوسرے الفاظ میں، اور تیرے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. فحدث. ہم لوگ تو نہیں بیان کرتے. ہم اس لیے نہیں بیان کرتے بھائی آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تو اس کی نظر لگ جائے گی، سب لگے گی کہ نہیں. یہ بھی ایک مسائل ہے. اور پھر وہ نظر لگنا وہ بھی ایک ایسا ہے، ایک ایسا تیر ہے کہ اگر تقدیر الہی لکھی نہیں جاتی تو مار دیتے تھے. تو پھر کیا اس میں کیا طریقہ کار ہمارا رہے گا؟ فحدث. نعمتیں دیکھیے، نعمتیں آپ کو بیان کرنا ہے. مان لیجئے کہ ایک آدمی کو علم ہے، بھائی کلمہ طیبہ سے ہمیں نوازا ہے تو بیان کرنا چاہے کہ نہیں کرنا چاہے؟ کلمہ طیبہ ایک بڑی نعمت ہے. دین سے نوازا تو نبی کو نبی بنایا، اختیار کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتوں کو بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس بیلنس کتنا ہو بیان کرتے رہو، نہیں، یہ تو پھر نظر لگے گی. مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ نے اچھا رکھا ہے، بہت ہی وسعت دی ہے، بس یہ مراد ہے. تو اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت ایسی کیسی بتائیں گے تو یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، داماد کتنے ہیں، تنخواہ کے، یہ نہیں بتانا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کا شکر، اولاد ہے اللہ کا شکر، یہ مراد ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں، تو اس میں خاص کر خیال رکھیے گا گرامر اور قواعد جو ہم نے بتائے ہیں. اور تو یہ ایک سورہ لیل جو ہے مناقب صدیق، اور یہ کیا ہے سیرت رسول. تو اب آخر میں یہی دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے 5 منٹ کا موقع ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو سبوں کو توفیق دے. اور ایک چیز کو اس میں خیال رکھے گا، ابھی جیسے کہ ہم نے آپ کو کچھ مسائل بتائے ابھی قرآن کی روح سے، تو اس کو بھی یعنی نرمی سے. اب جیسے کہ عموم ہمارے یہاں ہے بس اوابین، آپ مغربات شروع ہو جاتے ہیں اوابین اوابین. تو اب ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھیں، کیفیت کو تبدیل کریں. اب اگر آپ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ قبول نہیں ہوگی،
تو کوئی قبول نہیں کرے گا نا بھائی. وہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے نا. ان کا کیا جذبہ ہے, معلومات ہی یہی دی گئی, ہم نے خود یہی پڑھا, ہم نے بھی یہی پڑھا, تو اب قرآن سے جڑے تو سمجھ میں آئے تو اس کا خیال رکھے گا. یعنی صرف ایک علم سے لوگوں کو باخبر کرنا بس, تاکہ وہ سوچیں اور وہ خود ہی سوچیں ہاں یہ تو میں غلط کر رہا ہوں. بس یہ آپ کو ہم پیغام دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھئے. جی کہیے. جی حدیث میں ایک آدمی ایک پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھا تھا تو رسول نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کچھ مال وغیرہ ہے نہیں. کہیے. انہوں نے کافی مال ہے. ہاں تو ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے. یہ تو اس زمانے میں ہم نے بھی دیکھا لوگوں کو, وہ اچھی مدغن غذا کھا سکتے ہیں مگر لوگوں کو بتانے کے لیے باہر وہ معمولی سی غذا, تو یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے نا. آپ بتائیں, آپ کھائیں, اچھا کھائیں, اچھا. ہاں ناشکری ہوتی ہے یہ. جی تو الحمدللہ پھر کوئی سوال نہیں آج, تو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آئندہ جمعہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.